اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے ان آیات کے اندر نکاح ثانی کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت دوسرا نکاح کرنا چاہے عدت گزارنے کے بعد تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہمارے سامنے ہے اور قرآن کی آیت بھی یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کہ تمہاری عورتوں میں سے اگر کوئی عورت اپنی عدت کو پوری کر لے، اپنی عدت گزار لے جو شریعت نے مقرر کی ہے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ تو انہیں مت روکو اس امر سے کہ وہ اپنے شوہر سے نکاح کر لیں جبکہ باہم سب رضامند ہو جائیں اچھے طریقے سے، بالمعروف، اچھائی کے ساتھ۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ اس مضمون سے نصیحت کی جاتی ہے۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کس چیز کی نصیحت کر رہے ہیں اس مضمون سے؟ ہمیں یہ تھوڑا سا غور و فکر کرنے والی بات ہے اس میں کہ اللہ کی ذات اس میں کس چیز کی ہمیں نصیحت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، ذَلِكَ جو اس میں اشارہ ہے یہ پورے اس واقعے کی طرف، پچھلے کی طرف ہے کہ جب عورت عدت گزار لیں تو ان کو روکو مت، اور یہ نصیحت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عورت جوان ہے، جو عورت بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے یا طلاق دے دی جائے یا کسی بھی طرح سے بیوہ ہو جائے، تو اگر وہ شادی کرنے کے لائق ہے، اگر وہ اس عمر میں ہے، اس ایج میں ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، تو اسے شادی کرنے کی اجازت دے دینی چاہیے، اسے روکنا نہیں چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ غلط تصور کیا جاتا ہے کہ صرف ایک ہی شادی ہے، بچے دو ہی اچھے ہیں، یہ غلط تصور ہے۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا رزق لکھا ہوا ہے، ہر بندے کا رزق مقرر کیا ہوا ہے۔ جو بھی شخص جہاں بھی جاتا ہے اس کا رزق وہاں پر اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے ہے کہ اس نے اتنا رزق اس جگہ سے کھانا ہے، پینا ہے، اور اس کے بعد پھر اتنا رزق اللہ تعالیٰ نے فلاں جگہ پر لکھا ہے یا فلاں جگہ پر لکھا ہے۔ یہ اللہ نے تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے ہر شخص کی، اور ہر ایک کو مل کر رہنا ہے۔ تو عورت اگر مطلقہ ہو جائے یا عدت پوری کر لے یا بیوہ ہو جائے تو اس کو دوسری شادی کے لیے روکنا نہیں چاہیے کسی بھی طرح سے۔ جس طرح کہ شروع اسلام سے مراد اسلام سے پہلے جو ہے عورت اگر کوئی مطلقہ ہو جاتی تھی یا کسی کا شوہر اگر مر جاتا تھا، بیوہ ہو جاتی تھی، تو اس بیچاری کے اوپر چادر ڈال کر اس کو الگ تھلگ کر دیتے تھے اور اس سے کوئی بھی دوسرا شخص شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہ اس رواج کو، اس رسم کو اللہ تعالیٰ نے توڑا، ختم کیا اور کہا کہ اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کو مکمل اجازت ہے، وہ جس سے چاہے رضامندی کے ساتھ باہم جو ہے وہ مشاورت کے ساتھ اور اسی طرح باہم محبت کے ساتھ جو ہے وہ جو رضامندی ہے اس کے ساتھ شادی کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے تم میں سے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔
جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے اللہ کی اس آیت سے نصیحت حاصل کر لینی چاہیے۔ اور صرف یہی نہیں، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے ریزن بھی بتا دیا، ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، اور یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، تمہیں پاکیزہ کرنے والا ہے اور تمہیں مطہر۔ دیکھو یہاں ازکیٰ لکم واطہر دو لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ ازکیٰ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا۔ دیکھیں انسان کی پاکیزگی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک من کی پاکیزگی ہوتی ہے اور ایک ظاہر کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ یہاں میرے اللہ نے دونوں پاکیزگی ذکر کی اور دونوں پاکیزگی کا ریزن بتا دیا، کیا ہے؟ شادی ہے۔ کیا ہے؟ شادی ہے۔ اگر اس کی شادی ہو جائے گی تو اس کا من جو ہے وہ بھی پاکیزہ ہو جائے گا اور اس کا ظاہر بھی پھر اس کے ذریعے سے پاکیزہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ذالکم ازکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے جو تمہیں پاکیزہ کرنے والی ہے، تمہارے من کو بھی، تمہارے اندر جو تمہارے سینہ ہے اس کو بھی پاکیزہ کرنے والی ہے، واطہر، اور ظاہر کو بھی پاکیزہ کرنے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وانتم لا تعلمون، تمہیں کوئی علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمتیں جو ہیں وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں فساد کیوں ہے؟ ہمارے معاشرے میں گھروں میں عورتیں نکل کر کیوں چلی جاتی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں ہماری مائیں بہنیں کیوں مجبور ہوتی ہیں کورٹ میرج کرنے پر؟ اسی وجہ سے مجبور ہوتی ہیں کہ یا تو ان کے پاس کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہوتا، اگر کوئی رشتہ آ بھی جائے تو پھر اس میں رکاوٹیں ڈالنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر باہم رضامندی کے ساتھ اس رشتے کو کر دیا جائے تو یہ تمہارے ظاہر کو بھی پاکیزہ کرنے والی ہے اور باطن کو بھی پاکیزہ کرنے والی ہے۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ مدت رضاعت جو ہے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں، اور عورت پر ہے، ماں پر ہے کہ وہ 2 سال تک کیا کرے؟ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اپنے بچے کو ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف۔ یہ پہلے درس کے اندر گزر چکا ہے، تو یہاں پر میں مختصر سا ہی بیان کروں گا۔ اور جو شوہر ہے اسی کے اوپر اس کا سارا رزق ہے، کھانا پینا، یعنی جو بھی خرچہ ہے اچھے طریقے سے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی نفس کو مکلف نہیں بنایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی طاقت سے زیادہ کا، جتنی اس کی اندر طاقت ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی مکلف بناتے ہیں۔ پھر وہی بات جو میں نے پہلے بیان کی ہے، لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، نہ تو عورت جو ہے وہ بچے کے ذریعے شوہر کو کوئی نقصان پہنچائے اور نہ ہی شوہر جو ہے وہ بچے کے ذریعے والدہ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور اسی طرح ورثہ کے اوپر ہے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اور اگر وہ جدائی اختیار کرنا چاہیں مشاورت کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر وہ راضی ہو جائیں کس چیز کے اوپر، اگر تم ارادہ کر لو کہ وہی دودھ پلائیں، رضاعت اختیار کرے، یا کوئی اور عورت رضاعت اختیار کرے، جو بھی صورت اختیار کر لی جائے تو اچھے طریقے سے ہونی چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، جو بھی کچھ تم عمل کر رہے ہو۔ انسان جیسا بھی عمل کرتا ہے، چاہے اس کی نیت کیسی بھی ہو، اللہ تعالیٰ سب کی نیتوں سے بھی واقف ہیں، سب کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سب کے کاموں کو بھی جانتی ہے۔ تو اس لیے ہم کوئی بھی کام کریں، چاہے وہ خاندان سے تعلق رکھنے والی ہو، چاہے وہ ہماری اولاد سے تعلق رکھنے والی ہو، چاہے وہ کسی سے بھی بیوی سے تعلق یا شوہر سے تعلق رکھنے والی ہو، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، چاہے دوست احباب ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں، للہیت کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں۔ اگر اس میں اپنا مقصد پوشیدہ ہے، اگر اس میں دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، یا کسی کو نقصان پہنچانا ہے، تو پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَاعْلَمُوا
ان اللہ بما تعملون بصیر، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر اس چیز سے باخبر ہے، دیکھ رہی ہے جو کچھ بھی تم اس دنیا کے اندر کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔